بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سالوجی آپ کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب، آپ سے ہم نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل درپیش ہیں الیکشن کے بعد اور اس سے پہلے بھی، وہ معاملات جن کا تعلق اخلاق سے ہے، قانون سے ہے، جمہوریت سے، آئین کی بالادستی سے ہے، بنیادی انسانی حقوق سے ہے، جز میں غامدی صاحب کے سامنے رکھیں، شخصیات، تنظیمیں اور افراد سے اوپر اٹھ کے اقدار پہ گفتگو کریں، قوم کو ایجوکیٹ کریں، کسی بھی پس منظر سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی سیاسی شخصیت کو وہ پسند کرتے ہیں، کچھ بنیادی ویلیوز کی قدر ان میں بھی پیدا ہو، اور ہم غامدی صاحب کے سامنے وہ مسائل بھی رکھیں۔ غامدی صاحب، ایک مسئلے کو اس کی جگہ پر رک کر میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات بکھرے نہ، پھیلے نہ۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، قانون کی حکمرانی کا نام لے کر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کارکنوں کو اغوا کیا گیا، جبری طور پہ ان کی گمشدگی ہوئی، ان کے اوپر FIRیں کاٹی گئیں، 200 پرچے کیے گئے، اسی طریقے سے بیٹیوں کو باپ کی آغوش سے لے لیا گیا، جیلوں میں ان کو ڈالا گیا، نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا گیا، تشدد کیا گیا، ٹارچر کیا گیا فزیکلی، اور نام یہ دیا گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے کسی جگہ پر قانون اور آئین شکنی کی ہے، لیکن اس سے بچنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ہماری کسی سیاسی تنظیم کے حق میں پریس کانفرنس کر دیں۔ سوال آپ کی خدمت میں غام صاحب یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے اندر سیاسی کھیل کھیلتی ہے، جب ناکامی ہوتی ہے تو غم و غصے کا اظہار بھی کرتی ہے، جو نزلہ ہے سارا کا سارا وہ تو گرتا ہے سیاستدانوں پہ، غریب مزدوروں پہ، کارکنوں پہ، اور جو طالع آزماں جرنیل آئین شکن کر کے پاکستان سے چلے جاتے ہیں ان کی تو تدفین بھی یہاں پر بالکل سرکاری پروٹوکول میں ہوتی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پولیس کو استعمال کیا گیا، ریاستی اداروں کو استعمال کیا گیا، عدالتوں کو استعمال کیا گیا، سامنے کی داستان ہے، کوئی استنباطی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ 2 سال پاکستان کے اندر ہوا ہے، آپ کو اس پہ موقف کیا ہے؟ اس طرح کا معاملہ جہاں بھی ہوگا ایک بدترین ظلم ہوگا۔ دنیا نے بہت سے تجربات کے بعد یہی سیکھا ہے کہ حکمرانی 4 بنیادی اقدار پر مبنی ہونی چاہیے۔ میں تو کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ میرے لیے وہ اقدار ایمان و عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ایمان و عقیدہ کا لفظ یہاں مذہبی معنی میں نہیں بولا جا رہا ہوتا، ان اقدار کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں آخری اعلان اس کے پیغمبر کی طرف سے یہی کیا گیا تھا کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور اس حرمت کی حیثیت کیا ہے، پروردگار کی نگاہ میں یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ میں اس وقت اس شہر مکہ میں کھڑا ہوں، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، حج کے ایام ہے، تو جیسی حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے ویسی ہی حرمت انسان کی جان، مال اور آبرو حاصل ہے، اور تینوں کو الگ الگ بیان کیا تھا۔ اس لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی مقتدرہ اگر انسان کی جان کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے، مال کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے، آبرو کے خلاف اقدام کرتی ہے، اور وہ بغیر حق کے کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بدترین ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قوت دے، طاقت بخشے، تو اس کا شکر یہی ہے کہ وہ طاقت غریبوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے استعمال ہو۔ کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو سب سے پہلے خطبہ دیا، میں کیا کہا تھا؟ یہی کہ بس میری خلافت اور میری حکومت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں غریبوں سے جو چھینا جاتا ہے وہ ان کو واپس کروا دوں، اور عمراء اگر کسی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ نظم حکومت ہم کس لیے قائم کرتے ہیں؟ یعنی کیا کسی کالے کتے نے کاٹا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کو حکمران بنا لیا جائے؟ انسان چونکہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس سے ظلم پیدا ہوتا ہے، اس سے حق تلفی ہوتی ہے، اسی کو روکنے کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے۔ اب وہ اگر حکومت کی حیثیت سے انصاف دینے کی بجائے خود ظلم کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، خود قانون توڑنا شروع کر دے، تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی حقوق یعنی یہی جان، مال، آبرو کی حرمت، یہ تو مذہب کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے وہ چیز ہے کہ جس کی پامالی کسی حال میں بھی گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کا معاملہ باقی تینوں اقدار کا ہے، جمہوریت،
لوگوں کی رائے کے مطابق حکومت کا قائم ہونا، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہنا، یہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس میں خرابی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی تدریجی عمل بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا آپ کا سب کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے کریں۔ یہ حکومت کسی مذہبی حکم سے قائم نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی انہی کو ہے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو مجھے، آپ کو، ہر شخص کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ قوموں کے حق خود ارادی کا ہے۔ یہ جو یہاں وہ چڑھ دوڑا، وہاں یہ چڑھ دوڑا، یہ بلوچستان ہے، یہ کشمیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی قوم کی طرف سے حق خود ارادی کا مطالبہ ہوتا ہے تو کیا معنی ہے کہ اس کی رائے لے لی جائے؟ دنیا میں یہ قوموں کی لکیریں ہم ہی کھینچتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے کھینچی ہوئی تو ملی نہیں ہیں، بنتی بھی رہتی ہیں، بگڑتی بھی رہتی ہیں۔ دنیا میں سلطنتیں قائم ہوتی تھیں تو یہ سب لکیریں ختم ہو جاتی تھیں دور دراز تک، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ دوسری جگہ لوگ اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیتے تھے۔ تو ان کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے، ان کی بنیاد پر بھی لوگوں پر چڑھ دوڑنا یا انہیں مارنا یہ کسی طرح بھی موضوع نہیں۔ آخر دنیا نے یہ سیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ میں یہ مطالبہ ہوا تو کیسے اس کو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا، کل پھر ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا۔ آخر ہم یہ بات کیوں نہیں سیکھ سکتے اور لوگوں کو یہ امن کیوں نہیں فراہم کر سکتے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کوئی معنی ہونا چاہیے اس میں۔ تو اس وجہ سے یہ تو لازمی اقدار ہیں، ان کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی۔ یہ آج پامال کی جائیں گی، کل پامال کی جائیں گی، ہر حال میں قابل مذمت ہیں، اور ہر حساس انسان کو بہت دردمندی کے ساتھ ان لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے جو اس طرح کے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک دن ان کو اس پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، وہاں ان کے یہ عذر کام نہیں آئیں گے جو وہ اپنے آپ کو پیش کر کے مطمئن کرتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، خود ایوب خان صاحب کے انتخاب سے لے کر اب تک کے سیاسی معاملات، اس میں چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوں یا سیاستدانوں کا کردار ہو، سب کا آپ نے جائزہ لیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، ہمارا ملک، ہم ہمیشہ اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید ایک قدم ہم آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ نہ کچھ ارتقا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی ہے۔ یہ جو کچھ معاملات پچھلے 2 سال کے اندر سامنے آئے ہیں سیاسی تنظیموں کے ساتھ ہماری مقتدرہ کے رد عمل کے باب میں، کیا پاکستان کی جو ماضی کی تاریخ ہے اس کے اندر بھی اسی نوعیت کا رویہ رہا ہے، یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بروٹیلٹی تھی یا کچھ جو کرنے کا طریقہ کار تھا معاملات کو سمیٹنے کا، سیاستدانوں سے ڈیل کرنے کا، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ قانون اور آئین کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو یہ سب ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو کس طریقے سے ایک پارٹی کے کارکنوں کو ٹکٹ کی باندھ کر کوڑے مارے گئے۔ خود میں نے دیکھا ہے، کوڑے پڑتے دیکھے ہیں، نوجوانوں کو اٹھائے جاتے دیکھا ہے۔ ہمارے اپنے ساتھ پڑھنے والے بعض نوجوان تھے جو شاہی قلعے میں جان سے گزر گئے۔ یہ سب معاملات ہوتے رہے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ اس زمانے میں چونکہ ابلاغ کے ذرائع بہت قوی ہو گئے ہیں، پہلے تو یہ نا کہ آپ کو اخبار کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اس میں بھی بہت کچھ سینسر ہو کر چیز آپ تک پہنچتی تھی، تو اب یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن جو باخبر لوگ تھے اس وقت بھی جان لیتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بات تو آخر معلوم ہو ہی جاتی تھی، کوئی تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ تو مختلف صورتوں میں یہ سب ہوتا رہا ہے، اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ آگے بڑھنے کی بجائے ایک دائرے میں سفر کرتی ہے۔ تو دائرے میں اگر آپ دیکھیں تو جب نیچے سے آپ اوپر اٹھتے ہیں نا تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ لوٹ آتے ہیں۔ کم و بیش ہماری تاریخ کا معاملہ ابھی تک یہی ہے، اس میں کوئی بہتری نہ عوامی سطح کے شعور میں ہوئی ہے اور نہ معاملات کو چلانے والوں کے اقدامات میں اور ان کے طرز عمل میں ہوئی۔ اچھا ہم جب تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستان پر آپ کی نظر ہے، جانتے ہیں آپ کہ یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک غلطی ہو جاتی ہے، بڑے اداروں سے بھی ہو جاتی ہے، جو طاقت کے مراکز ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہے، سیاستدانوں سے بھی ہو جاتی ہے۔
کیا غلطی کو درست کرنے کا، غلطی میں لوگوں کو توبہ رجوع انابت کی طرف لا کے اپنے نظریے پہ قائل کرنے کا یہ طریقہ کبھی کارگر ہوا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ، آپ بندوق کے زور پہ، آپ زنجیروں سے باندھ کے، آپ کوڑے لگا کے، آپ ان کے اوپر FIR درج کر کے، آپ ان کو نامعلوم مقام پر لے جا کر، آپ ان کے گھروں پہ رات میں حملہ کر کے ان کی جو نظریاتی لگاؤ ہے، ان کے اندر جو ایک باطنی آگ لگی ہوئی ہے اس کو محض اس سے بجھا سکتے ہیں، یا یہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے کہ جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ شدت سے وہ جذبہ اندر موجود ہوتا ہے، شاید خاموش بھی ہو جائے کچھ لمحے کے لیے، لیکن پھر اوت کے آتا ہے وہ؟ قوت تو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی ہے، یعنی وہ اس جگہ سے نہیں دیکھتی جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ اچھا بھی نکلتا ہے، نتیجہ برا بھی نکلتا ہے۔ یہ کبھی کبھی آتش فشاں کی طرح پھٹ بھی جاتی ہیں چیزیں آخر دنیا میں، جس کو آپ انقلابات کہتے ہیں، یہ فرانس کا انقلاب، اسی طریقے سے ایران کا انقلاب، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر قوت قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی دن دو دن کے لیے نہیں، صدیوں کے لیے کامیاب ہو جاتی ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھیے کہ بادشاہ حضرات جب ایک سلطنت قائم کر لیتے ہیں تو کس طرح جگہ جگہ بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اٹھتے ہیں، وہ لوگ جن کے اندر کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اقتدار میں آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ بغاوت کی ترکیبیں سوچتے ہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر کیا کیا جاتا تھا؟ اگر کبھی دیکھنا ہو تو انگلستان ہی میں جا کر دریا کے کنارے وہ میوزیم دیکھ لیجئے نا، جس میں سیاسی مخالفین کے ساتھ معاملات کیے جاتے تھے۔ یہ کھال کھنچوا دینا ہے، یہ ہاتھی کے سامنے ڈال دینا ہے، کیا چیز؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اب تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لے جا کر تھوڑی بہت پٹائی کر دیں گے، لیکن یہ سب ہوتا رہا۔ مخالفین کو، بلکہ اپنی اولاد تک کو بادشاہ حضرات بغاوت کے جرم میں اسی طرح سے دیکھتے رہے۔ تو یہ چیزیں پھر طاقت کرتی ہے، اور کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، زیادہ تر تو کامیابی ہوتی ہے، کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا خان صاحب، ریاستی ادارے جب اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی نیریٹو کو دبانے کے لیے، تو ظاہری بات ہے وہ انہی اداروں کا سہارا لیتے ہیں جو سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پولیس کا ادارہ ہے، اسی طریقے سے مختلف ایجنسیز ہیں، یا پھر عدالتیں ہیں۔ جب وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جی یہ پولیس ہے، اس کو اوپر سے آرڈر آتا ہے اور یہ ایک حکم کے تحت بے گناہوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتی ہے، تو کل میرے دل میں اس پولیس کے کسی حکم کو ماننا، قانون کی آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی کیا اہمیت رہے گی؟ اور اسی طرح سے عدالتوں کے باب میں جس طریقے سے ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں، جیسے کیسز بنائے جاتے ہیں، جیسے راتوں رات سماعتیں ہوتی ہیں، جیسے اس میں 20 30 سال کی چھوٹی چھوٹی جس کو کہتے ہیں عذر اور گناہوں پر سزا دے دی جاتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور پھر وہی سزائیں ہماری اپنی آنکھوں نے دیکھا کہ لمحوں میں جب طاقت کے مراکز کی نگاہیں بدلتی ہیں تو وہ بریت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ان کی کیا قدر و قیمت، کیا ساخت ہمارے دلوں میں باقی رہتی ہے؟ ابھی دیکھیے، آپ دو زاویہ نظر ان کا الگ الگ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکومت ہونی ہے وہ لوگوں کی رائے سے ہونی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہونا چاہیے، لوگ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے اس سے محبت کریں، وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں، اگر انہیں کوئی غلطی بھی لگ جاتی ہے تو وہ اس کے ازالے کی راہ نکالیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کیا گیا ہے کہ 5 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے، 4 سال بعد دوبارہ ہو جائیں گے، یہاں تو دیکھیے امریکہ میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک شخص 2 مرتبہ سے زیادہ ملک کا سربراہ نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں اسی اصول کو سامنے رکھ کے اختیار کیے گئی ہیں۔ اس میں یعنی جمہوری حکومتوں میں جہاں بنیادی حقوق کی پاسداری ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، وہاں وہ چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں کہ لوگ خوش ہوں، لوگ مطمئن ہوں، لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لوگ اس کو اپنی حکومت سمجھیں، لوگ ان اداروں میں اپنے لیے عافیت محسوس کریں، وہ ان کے افراد کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ یہ ایک زاویہ نظر ہے۔ دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ قوت سے ہونا ہے۔ قوت خوف پیدا کرتی ہے، لہذا اصل چیز کیا ہے؟ امن و امان کے لیے خوف پیدا کر دینا۔ تو یہ دو الگ الگ نقطہ نظر ہیں، اور دونوں اپنی حکمت عملی بالکل الگ رکھتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ خوف پیدا کر کے ہی حکومت ہوتی ہے، خوف پیدا کر کے ہی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہم اپنے ملک میں تو چونکہ بہت سی باتیں کرنے کی آزادی رکھتے ہیں تو اس لیے کر لیتے ہیں۔ ذرا یہی گفتگو سعودی عرب کے لوگوں سے کہیے، وہ بھی ذرا کریں اپنی حکومت کے بارے میں۔
ایسا ہی نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ابھی آخر صدی 1.5 سے یہ فضا قائم ہے نا, اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. لوگوں کو ایسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے, برسوں کے لیے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں چلے گئے. ذرا اسی طرح کی کوئی جسارت باقی جہاں جہاں بادشاہت ہیں وہاں بھی کام کر کے دیکھ لیجیے, ہر جگہ ایسے. تو یہ 2 زاویہ ہے نظر ہے, ان میں ہم جزا فضا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے کی آزادی دے دی گئی ہے. اگر یہ بھی چھین لی جائے تو کوئی بولے گا بھی نہیں. کبھی کوئی چوں کی آواز بھی آپ نے وہاں سے نکلتی دیکھی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ یہ بولنے کی آزادی خود ہمارے ملک میں بھی بس اوقات سلب کر لی جاتی ہے اور بولنے پہ پابندی ہوتی ہے. اچھا ہم صاحب, آخری سوال آج کی نشست کا. مان لیا جی آپ کے پاس طاقت ہے, آپ حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں, آپ کا دعویٰ ہے اس ملک کے بارے میں, بندوق بھی آپ کے پاس ہے اور ملک کو چلانے کا صحیح زاویہ نظر اور لاہ عمل بھی آپ رکھتے ہیں, لیکن طاقت ملنے کے بعد, منصب پر بیٹھنے کے بعد بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہے جو برتری پہ کھڑے ہوئے لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے ہے. اب ایک باپ ہے, پورا دن بچے کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اس پہ ظلم کر رہا ہے, تشدد کر رہا ہے, بچے نے پلٹ کے اگر آنکھیں نکال لی تو وہ آ گیا جی کہ یہ تو بڑا بد اخلاق بچہ ہے, اس کو تو والدین کے آگے اف کرنے کی اجازت نہیں اور یہ بدتمیزی کر رہا ہے. تو ہمارے یہ حضرات مقتدرہ جو کام کرتی ہے اس کا کچھ رد عمل بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے نا. اگر پاور کا گیم ہے تو کچھ لوگوں نے پاور چھیننے کی کوشش کی, آپ نے دینے کی کوشش نہیں کی. اب آپ آئین دستور و قانون کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہیں پھر؟ مثال غلط ہو گئی. باپ تو ایسا ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ باپ حقیقی باپ ہوتا ہے, باپ قانونی باپ بھی ہوتا ہے, باپ معاشرے میں بھی باپ مانا جاتا ہے. ہمسایہ آ کے باپ بننے کی کوشش کرے تو یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اصل چیز جس کی طرف میں بار بار توجہ دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی نظام میں ڈالیے. آمریت بھی نظام میں ڈالی جا سکتی ہے, اس سے پھر باپ وجود میں آ جاتا ہے. ہوتا بڑا ظالم ہے لیکن وجود میں باپ آ جاتا ہے. اسی طرح سے بادشاہ بھی باپ بن جاتا ہے. تو کسی نظام میں اس کو ڈال دیں. جمہوریت میں تو ایسے باپ نہیں بنائے جاتے جس طرح کے ہمارے ہاں لوگ خیال کرتے ہیں. تو میں اسی جانب بار بار برسوں سے توجہ دلا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کسی قاعدے میں آ کے کیجیے. آمریت اگر یہی فیصلہ ہے قوم کا کہ اس میں ہونی چاہیے, بادشاہت ہی ہے, تو اس کا فیصلہ کر لے. اس طرح کا ہائیبرڈ نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام کی قوت کی اقتدار کی فطرت کے خلاف ہے. بادشاہت میں بادشاہ باپ کی جگہ آ جاتا ہے, بہت اچھے بادشاہ تاریخ میں ہوئے. اسی طرح کا معاملہ اس آمریت کا ہوتا ہے جس کا ایک بڑا عمدہ تجربہ ہمارے یہاں چین میں ہو رہا ہے. تو آمریت اور بادشاہت میں ظلم تو ہوتا ہے لیکن وہ باپ والا ظلم ہی ہوتا ہے. یہ ہمسایہ باپ بننے کی کوشش کرتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. نقطہ سے ٹھیک ہے, نقطہ واضح ہو گیا. خاتمے کی طرف ہم سب ایک آخری بات بتا دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے تو کریڈٹ لے لیا جاتا ہے, لیکن گالی اس وقت بھی سیاستدان کو پڑتی ہے. پروجیکٹ ناکام ہو جائے تب بھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا, آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, نیا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں, گالی سیاستدانی کو پڑتی ہے. تو یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے, جو ان طرح کے پروجیکٹس کے اعلی کار بننے میں, ان کے تجربہ گاہ میں شامل ہو کے کبھی روندے جاتے ہیں, کبھی رگڑے جاتے ہیں, پھر کبھی شعور پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو اسی جگہ پر لے آیا جاتا ہے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, سیاستدانوں کے باب میں پھر بنتی ہے نا تعریف کہ ان کی تعریف کی جائے؟ دونوں پہلو ہیں. یعنی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ اس طرح کی مقتدرہ, اس طرح کا استبداد, اس طرح کے اقدامات جیسے کہ ہوئے, آخر وہ منظر ہم نے دیکھا ہے نا کہ ایک سپہ سالار کو معزول کر دیا گیا. کیا حیثیت ہوتی ہے سپہ سالار, کر دیا معزول, لیکن اس کے بعد معزول کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. تو یہ صورتحال کیونکہ موجود ہے, ایک واقعے کی حیثیت سے موجود ہے, تو سیاستدان اس میں راستہ نکالتے ہیں. کسی کے پاس بندوق ہے تو مجھے راستہ ہی نکالنا. جب ایک ڈاکو مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آ جائے, یعنی تمثیل سے کچھ اور نہ خیال کیجیے گا, تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں اپنے آپ کو بچانے کی راہیں ہی نکالنی ہوتی ہیں. عزت بچ جائے, آبرو بچ جائے, چلے پیسے نہیں بچتے کچھ اور ہی بچ جائے. تو آپ کی نفسیات یہ ہوتی ہے اور یہی آپ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کیا چارہ ہوتا ہے. تو سیاستدانوں کو یہاں سے دیکھیے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں معاملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے ان کو. اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کبھی اعلی کار بن رہے ہیں, کبھی معاملہ کر رہے ہیں, کبھی پھر اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. یہی تصویر بنے گی نا. لیکن ان کی جگہ بیٹھ کر دیکھیں کہ پھر کیا کریں. دوسرا راستہ وہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے سیاستدان پیدا ہوں
جن کی کوئی اقدار ہوں، جن کا کوئی اخلاق ہو، جن کے کوئی قاعدے ہوں، جن کی کوئی بات ہو، جن کی کوئی سیرت ہو، اور وہ پھر اپوزیشن میں بیٹھنا سیکھیں اور برسوں جدوجہد کریں، وہ پھر بتدریج ایک کے بعد دوسرا قدم لیتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں مشکل بہت پڑتی ہے، یعنی وہی بات جو ہے نا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ خدا کی بندگی کی جائے، لیکن اس میں ذرا محنت بہت کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بڑی محنت کا راستہ ہے، ہر آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا، اس میں قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ تو جلد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب بڑا سفر ہو گیا، 10 سال گزر گئے، 20، اقتدار میں آنا چاہیے۔ اقتدار میں آنا چاہیے کا جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر دو راستے ہوتے ہیں، ایک انقلابی لوگوں کا راستہ اور ایک تدریجی طریقے سے سیاسی عمل کو جاری رکھنے والوں کا راستہ۔ ان دونوں کو بالکل الگ الگ دیکھنا چاہیے اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں کیسے نتیجہ خیز ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تو انقلابی عمل مذہبی بنیاد پر ہو یا سیاسی بنیاد پر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تائید نہیں کرتا، اور پچھلے 50 سال میں صرف اسی کے خلاف میں نے عملی جدوجہد کی ہے کہ خواہ انقلابیت مذہب کی بنیاد پر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے یا سیاست کی بنیاد پر، اس کا جڑ سے خاتمہ کر دینا چاہیے۔ تو سیاسی عمل ہی رہ جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک سیاسی عمل تو پھر یا اپوزیشن میں بیٹھ کر ہوگا اور یا اقتدار میں جا کر ہوگا۔ اقتدار میں جا کر ہوگا تو اس میں قدم قدم پر کمپرومائز ہوں گے، پھر اس کو اسی زاویے سے دیکھنا بھی چاہیے۔ ہم سب بہت ہی اہم بات فرمائی آپ نے۔ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے اوپر، سیاسی کارکنوں کے اوپر اور سیاسی بیانیے رکھنے والے لوگوں کے اوپر جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے، ظلم و بربریت اور جبر کیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں اور جبری پریس کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں، غامدی صاحب کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے، زیر بحث لے کر آئے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مختلف سیاسی محرکات اور نیریٹو جو پیش کی جاتے ہیں غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور ان سے ان کا جواب طلب کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔